الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں معروضات پیش کرنے کے حوالے سے، بارگاہ رسالت کے آداب کے لحاظ سے جو آیت مبارکہ ہے اس کا آج ہم درس سماعت کریں گے۔ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بہت ہی پیارے انداز میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ ہے، پہلا پارہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، لا تقولوا راعنا، تم رائنا مت کہنا۔ یہ ایک لفظ تھا عرب کا، اور عربی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اہل عرب رائنا کا لفظ بولتے تھے، رب نے فرمایا کہ رائنا نہ کہنا۔ رائنا کہہ کر ایک آلٹرنیٹ ورڈ بھی دے دیا گیا اور فرمایا کہ تم نے انظرنا کہنا ہے۔ وجہ کیا ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا کہ رب کائنات نے کہا کہ تم رائنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہنا شروع کر دو؟ تو اس پورے واقعے اور چیز کو سمجھنے کے لیے اس دور کے جو تاریخی پس منظر ہے، وہ واقعہ کب پیش آیا، کیا وجوہات تھیں، تو ہم اس زمانے میں چلتے ہیں۔ آئیے شان نزول اس کا پڑھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم و تلقین فرما رہے تھے۔ ویسے تو یہ سلسلہ جاری رہا کرتا تھا، صحابہ صبح بھی آتے، دوپہر بھی آتے، شام بھی آتے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اور دین سیکھتے رہتے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں اور نبی ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبر رسول نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو امت تک پہنچاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کو بڑے پیارے انداز سے دین اسلام سکھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان دین سیکھا کرتے، اور اس دوران ہوتا یہ تھا کئی بار کوئی ایسی بات جو رپیٹ کروانا ہوتی اور عرض کرنا پڑتا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، رعایت کرتے ہوئے اس ورڈ کو، اس جملے کو، اس عبارت کو دوبارہ بتا دیجئے۔ یہ مسئلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کو ہماری رعایت کرتے ہوئے دوبارہ اس کو بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو یاد بھی کر لیں، سمجھ بھی لیں۔ تو ایسا ہی واقعہ اس وقت پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگوں میں صحابہ ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن انہی کے بیچ میں بعض لوگ ایسے آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے کہ جو معاذ اللہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، یا ایک طبقہ وہ بھی آ جاتا تھا جو مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلم تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، عرض کیا راعنا یا رسول اللہ۔ اب اس کے معنی تو یہ تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی کلام اقدس سمجھ نہیں آیا، بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیجئے۔ تو اس وقت وہاں جب یہ معاملہ پیش آیا تو ایک لغت کے مطابق یہ کلمہ بے ادبی کا کلمہ تھا، تو آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے اور لہجے میں، دشمنان خدا و رسول کی زبان سے ایک اور لہجے میں سنا۔ تو یہ کلمہ جب وہاں کہا گیا، انداز کچھ اور تھا، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی ہیں جو ان کفار کی، ان غیر مسلموں کی اس لغت کو جانتے تھے، اس سے واقف تھے،
کہ یہ کلمہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں اس میں یہ کلمہ توہین بنے گا، ایک گستاخی بنے گا، بے ادبی بنے گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمہ ان سے اور انداز میں سنا، اب سخت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد جب ان سے بات کی تو غیر مسلموں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جب مسلمان بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، وہ بھی رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم پر آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم پر آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا لفظ بھی عطا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے انظرنا، یعنی صحابہ کو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اب آج کے بعد تم رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرو گے بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو گے۔ ناظرین دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے نہ صرف لغت کو سمجھا بلکہ اس کے بعد ان غیر مسلموں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ کہ جو معاذ اللہ توہین امیز انداز اپناتے تھے، ان کے ساتھ سختی اور غصے والا انداز بھی اپنایا، رنجیدہ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، اور جب انہوں نے اس کو، اسی لفظ کو اپنی طرف سے جو ہے وہ دلیل بنانے کی کوشش کی، تو اب رب کائنات نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اب میرے محبوب کی عزت پر حرف آتا ہے، اور یہ غیر مسلم لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ ماننے والے لوگ میرے نبی کی اب ناموس پر، میرے نبی کی اب عزت پر، میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی والے انداز پر یہ قرآن کی ہی اس لفظ کو، اسی ورڈ کو دلیل بناتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اس لفظ کو نہ صرف تبدیل فرمایا بلکہ اس کا آلٹرنیٹ ورڈ انظرنا بھی عطا فرما دیا۔ اور جو بھی نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ان آداب و لحاظ اور معاملات کا بخوبی اندازہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے مقام پایا ہے، بارگاہ نبوی کے آداب کے سبب پایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن خود جگہ جگہ بلکہ بار بار ایسے موقعوں پر ایسی چیزوں پر تربیت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے ہوئے اونچی آواز سے بات تک کرنے بلکہ اونچا لہجہ اپنانے سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے تم بات کرتے ہو، اور آواز کرتے ہوئے اگر کسی نے آواز بلند کر لی، بات کرتے ہوئے آواز بلند کر لی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ انداز بھی قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے، اور بارگاہ نبوی میں آج بھی آپ کو اور ہمیں رب کائنات بار بار روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بھی اتنا وقت گزر گیا، جب روضہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو یقین مانیں وہاں جا کر ایمان والا، صاحب ایمان کانپ اٹھتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو وہاں پر تو انداز یہ ہو کہ وہاں کہیں ایسا انداز نہ ہو جائے، ایسی آواز نہ نکل جائے، ایسا کوئی جملہ، یا وہاں پر اگر دوستوں کے ساتھ ہیں یا چند لوگ مل کر سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ اور علماء نے، مفسرین نے
محدثین نے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس آیت مبارکہ پر عمل لازم ہے۔ آج بھی جو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو، سلام کے لیے وہاں پہنچے، تو اس پر لازم ہے کہ بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ رکھے۔ اور ایک بڑی پیاری بات یہ ہے، آپ توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس بھی آیت مبارکہ باقاعدہ جلی حروف کے ساتھ بہت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی آج بھی زائرین مکہ اور مدینہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ کے آداب بجا نہیں لا پاتے، وہاں پہنچ کر بھی ایک شور و غوغا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، وہ حج، وہ عمرے، وہ اعمال، وہ نمازیں، وہ ساری چیزیں، وہ اعمال کہیں عقارت نہ ہو جائیں۔ سورہ حجرات کو لازمی پڑھیے، اس میں بارگاہ نبوی کے بارے میں بہت ہی پیارے انداز میں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ چیزوں کے بارے میں صیغہ تصغیر استعمال کرنا منع ہے، اور اگرچہ ان کا استعمال بطور محبت ہی ہو، کوئی جو ہے محبت کے ساتھ ہی استعمال کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو ضروری ہے کہ بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ رکھے، کوئی ان کے لیے ایسی بات نہ کرے جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہ ہو۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر، آج پروگرام میں ہم نے یہ اے ایمان والو کے تحت بارگاہ نبوی کے ادب کو ہم نے سماعت کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ نگہبان۔